بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں آپ کی امت پر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اطاعت و اتباع کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اس کے برکات ہمیں کیا ملیں گی، اس کے فوائد کیا حاصل ہوں گے۔ اس حوالے سے پہلی بات تو قرآن مجید فرقان حمید ایک بڑی عظیم دلیل ہے، اس اتباع کی برکات کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ تو جب پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، میرے احکام کو بجا لاؤ گے، میری سنتوں کو اختیار کرو گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بکثرت احادیث مقدسہ ہیں جو اس اتباع کی اہمیت کو، برکات کو اور ثمرات کو بیان کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخل جنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ شخص کے جس نے انکار کیا۔ قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا، کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اتانی داخل جنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ وہ انکار کرنے والا ہے، وہ جنت سے محروم رہے گا۔ تو گویا کہ اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اطانی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی، فرمایا حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ گویا کہ ایک تسلسل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ سے منہ موڑنے والا اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بھی گویا کہ وہ اہمیت اور وقت نہیں دے رہا ہوں، لیکن جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو اہمیت دیتا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرتا ہے، تو سمجھ لے کہ میں اسی راستے پر ہوں جس راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور گویا کہ اطاعت رسول اطاعت خدا بندی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتدخلن الجنۃ کلکم الا من ابا وشرد علی اللہ کشراد البعیر، فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم سارے کے سارے جنت میں جاؤ گے مگر وہ شخص جو انکار کرتا ہے یا بھگوڑا بنتا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ اونٹ ہے جو وحشی جانور ہے، بھاگ جاتا ہے، بھگوڑا بنتا ہے، فرمایا جو اسی طرح جو ہے بھگوڑا بنے گا تو وہ جنت سے محروم رہے گا۔ جو بھگوڑا نہیں بنتا، میری پیروی کرتا ہے، میری اسوہ حسنہ بھی اختیار کرتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، وہی حدیث جس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اطاعت نہیں کرتا وہ جنت سے محروم رہے گا۔ ابن حبان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انسان اپنی گردن کو جو ہے وہ جھکا دے اور حیل و حجت سے کام نہ لے، کوئی توجیحات بیان کرتا ہوا نہ ہے کہ یہ مجبوری ہے، یہ عذر ہے، اس حدیث سے یہ مراد ہے، اس سنت سے یہ مراد ہے، اور بغیر دیکھے یہ سنت جو ہے وہ کس درجے کی ہے، فرض کے درجے میں ہے، سنت مقطع کے درجے میں ہے، یا استحباب کے درجے میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے سامنے آ جائے تو اپنی گردن کو جھکا دے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ سنت وہی ہے جو کیا ہے، اللہ کے دین میں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے، اور جو اس سے ہٹ کر کے ہے وہ سنت نہیں ہے۔ اور بڑا خوبصورت فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا کہ جو شخص میری سنتوں کو اپنا لیتا ہے، میرے طریقوں کو، میرے اسوہ حسنہ کو اختیار کر لیتا ہے، فرمایا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اطاعت رسول جو ہے یہ چابی ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے امتی پر، جو امتی رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتا ہے اس کے پاس جنت کی چابی آ جاتی ہے، اور اس چابی کے ذریعے سے جنت کے دروازے کھولتا چلا جائے گا اور جنت کی نعمتوں کو پائے گا۔ یہی توجیہ جو ہے علماء نے بیان کی ہے۔ ان تمام احادیث سے اس سے پہلے بھی جو بیان کی گئی ہیں، تمام حدیث سے یہ بات لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے واجب ہے، ضروری ہے اور لازم ہے، اور اطاعت اسی چیز کا نام ہے جن کاموں کے کرنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے کرنا، اور جن سے باز رکھنے کا، بچنے کا، اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کا حکم قرآن میں بھی اللہ نے دیا ہے، فرمایا ان ھذا صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی یہی صراط مستقیم ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہی میرا راستہ ہے جس راستے پر تم نے چلنا ہے، ان ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے جس راستے کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو جس راستے کی ہم صراط مستقیم کی نماز میں دعا کر رہے ہیں، اللہ یہی فرمایا یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، فرمایا تم اسی راستے پر چلتے رہو، ولا تتبعوا السبل، اور فرمایا جو مختلف بکھرے ہوئے راستے ہیں ان راستوں پر نہ چلو، فتفرق بکم عن سبیلہ، اس لیے ہے کہ تم اس سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، فرمایا ذالک وصاکم لعلکم تتقون، یہی اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے تاکہ تمہارے اندر جو ہے تقوی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے آپ نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، فرمایا جو مجھ سے پہلے جتنی بھی رسول گزرے، جو رسول جو ہے اپنی امت کے پاس آیا جسے اللہ نے انہیں نبوت کا پیغام دینے کے لیے، توحید کا پیغام دینے کے لیے بھیجا، تو فرمایا الا کان لہ من امتہ حواریون، اس کی امت میں سے جو ہے کچھ حواری تھے، یعنی پیروکار تھے، متبع تھے، اطاعت کرنے والے تھے، اور اس نبی کے عمل کے ذریعے سے معاون و مددگار تھے ان کے راستے پر چلتے ہوئے، فرمایا وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِي، اسی طرح ان کے اور رفقات ساتھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے، ان کے اسوہ حسن کو اختیار کرتے تھے، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور ان کے پیروی کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، فرمایا اس کے بعد جو ہے پھر نالائق لوگ آ گئے، یعنی ان کے جو حواری تھے وہ تو وہی طریقہ اپناتے تھے جس طریقے پر چلنے کا ان کے نبی یا رسول نے حکم دیا ہوتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے نااہل لوگ آ گئے۔ کیسے نااہل لوگ آئے؟ فرمایا یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی مرضی کرتے تھے، یعنی جس کام کے کرنے کا حکم انہیں نہیں دیا گیا وہ کرتے تھے، اور جس کام کے کرنے کو حکم دیا گیا ہے وہ اس سے منہ موڑ لیا کرتے تھے، اعراض کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، وہی جسے معصیت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا ومن جاہدہم بیدہ، فرمایا کہ جو شخص ایسے لوگ کے خلاف جہاد کرتا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، تو فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ کامل مومن ہے۔ فرمایا ومن جاہدہ،
بلسانی وہ مومن، فرمایا جو زبان کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن و مسلمان ہے۔ وہ من جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، فرمایا جو دل سے انہیں برا جانتا ہے تو فرمایا وہ ہوا مومن، وہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، فرمایا کہ خردل، فرمایا کہ جو اس سے ہٹ کر کے چلتا ہے تو فرمایا وہ سمجھ لے کہ میرے اندر جو ہے رائی کے برابر بھی ایمان نہیں۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہی مومن ہونے کی علامت ہے، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی کامیابی و کامرانی ہے، اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہم پر، اور جو آپ کے خادم ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو مسلم ہیں اور جو آپ کے امتی ہیں، اس راستے سے اگر ہٹیں گے، قول کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے، کوئی بھی طریقہ اپنائیں گے تو گمراہی والا راستہ ہوگا، اور جو اس صراط مستقیم پر چل رہے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ انہیں گمراہی والے راستے سے ہٹا کر کے صراط مستقیم پر لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔